یہاں فرمایا گیا کہ ہم نے ان سے فرمایا کہ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا. یعنی اس دور کے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہے، قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ واقعہ عبرت ہے. وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالی تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو. یہ وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے سورہ بقرہ کو سورہ بقرہ کہتے ہیں. اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا جس کا نام عامیل تھا. اس کے چچازاد بھائی نے وراثت کی لالچ میں اس کو قتل کر دیا اور دوسری بستی کے دروازے پر اس کی لاش پھینک دی، اور خود صبح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں آ کر کہنے لگا کہ میرے چچازاد بھائی کو فلاں قبیلے والوں نے قتل کر دیا ہے، تو آپ ان سے خون کا بدلہ دلائیے. وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی حقیقت حال ظاہر فرمائے. اس پر حکم صادر ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا کوئی حصہ مقتول کو ماریں، وہ زندہ ہو کر قاتل کو بتا دے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. قالو، وہ بولے، اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں، کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، کیونکہ ہم آپ سے مقتول کا حال معلوم کرنے آئے ہیں کہ اسے کس نے قتل کیا ہے، اور جواب میں آپ کہتے ہیں گائے ذبح کریں، تو بظاہر ان میں کوئی مناسبت تو نہیں ہے. قال، آپ نے فرمایا، اعوذ باللہ، میں اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، نادانوں میں سے ہو جاؤں. اس لیے کہ ایسا جواب جس کا سوال سے تعلق نہ ہو یہ تو نادانوں کا کام ہے، میں ایسا جواب کیسے دے سکتا ہوں. تو یہاں پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں شرعی حکم بیان کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں فیصلہ سنا رہا ہوں اور تم اسے مذاق سمجھ رہے ہو. اب انہیں حکم تھا کہ گائے ذبح کریں، وہ ایک گائے ذبح کرتے اور اس کے گوشت کا حصہ اس مقتول پر ٹچ کرتے تو وہ زندہ ہو کر بتا دیتا، لیکن انہوں نے سوالات شروع کر دیے. قالوا ادع لنا ربک، وہ بولے آپ دعا کریں ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ بتا دے گائے کیسی ہے، ہمیں واضح بیان کرے وہ گائے کیسی ہے. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول، بے شک وہ فرماتا ہے، انہا بقرہ، بے شک وہ ایک گائے ہے، لا فاردون ولا بکر، نہ بوڑھی ہے نہ بچی ہے، عوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہے، فافعلوا ما تؤمرون، تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے. اب اس موقع پر بھی اگر وہ ایک گائے جو جوان ہو اسے لے کر ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے پھر سوالات کیے. یہ سوالات اس لیے نہ تھے کہ مسئلہ سمجھ میں آئے، مسئلہ سمجھنے کے لیے سوالات کرنا اور ہے، اور اس لیے سوالات کرنا کہ ہم زیادہ سوال کریں تاکہ ہمیں یہ کہہ دیا جائے
کہ تم یہ کام ہی نہ کرو۔ تو اس طرح کے سوالات کرنا ہیلے بہانوں کے لیے یہ منع ہے۔ تو انہوں نے یہ چاہا کہ ہم اس طرح سوالات کریں تو ہمیں بغیر گائے ذبح کیے قاتل کا نام معلوم ہو جائے۔ قالوا ادع لنا ربک، وہ بولے آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، یبین لنا ما لونھا، وہ ہمیں بتا دے کہ اس کا رنگ کیا ہے، وہ کس رنگ کی گائے ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہ پیلی گائے ہے، فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کا رنگ گہرا ہے، دیکھنے والوں کو خوشی دیتی ہے۔ یعنی پیلا کلر ہے، یلو کلر ہے، اور یہ یلو کلر بھی ڈارک ہے، گہرا ہے، اور پھر اس انداز میں کلر ہے کہ دیکھنے والے کو وہ اچھی بھی لگتی ہے۔ تو جب بنی اسرائیل نے یہ سنا کہ اب ہمیں ایسی گائے ذبح کرنی ہے تو یہ پریشان ہو گئے۔